آپ کی حکومت نے 20,000 روپے، خیبر پختونخوا 21,000 روپے، بلوچستان 21,000 روپے، اور سندھ کے جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے 25,000 روپے یعنی 43% اضافہ کیا تھا منیمم ویج میں، جو اس سے پہلے 17,500 روپے تھی. اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ بھی مجھے کم لگ رہی ہے اور زیادہ ہونی چاہیے، لیکن ہم باقی ملک سے بہت زیادہ فرق نہیں کر سکتے. کچھ لوگ چلے گئے تھے کورٹس میں، اس کو چیلنج کیا اور کورٹس نے فیصلہ دیا ہے آج سے، اور اسی وجہ سے آج کیبنٹ میں یہ ڈسکشن ہوئی اور میں آپ کے سامنے کورٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ جی یہ منیمم ویج جو ہے جو سندھ حکومت نے 25,000 روپے کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اور ان کا استحقاق ہے حکومت کا یہ منیمم ویج دینا. منیمم ویج بورڈ وغیرہ حکومت جو اس کی ثوابدید ہے یہ حکومت کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا، اور کچھ ہماری بھی خامیاں تھیں میں بتا رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اپلائی ہونی چاہیے ڈیلی ویج ورکرز پہ بھی، کنٹینجنسی سٹاف پہ بھی، اس لیے کہ اگر میں ڈیلی ویج ورکر ہوں تو میرے کوئی سسٹیننس لیول کوئی کم تو نہیں ہو جائے گا، یا میں کنٹینجنسی پہ ہوں. تو یہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا جس سے ہم ونڈیکیٹ ہوئے. ہم تو خیر بہت طریقے سے ونڈیکیٹ ہوئے. ابھی وفاقی حکومت والے بھی یہی بات کر رہے ہیں. ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے جو سب سے زیادہ بولتے ہیں، جن کا کام ہے میڈیا سے بات کرنا، وفاق کے وزیر، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی میں کہتا ہوں مہنگائی ہو گئی ہے، بالکل ہو گئی، ہم سب نے مل کے کرنا ہے. اور میں پرائیویٹ سیکٹر والوں کو اور خاص طور پہ میڈیا والوں کے لیے بھی کہا کہ ان کی تنخواہیں بڑھا دینی چاہیے. بھائی جب آپ نے 20,000 روپے کی ہے خود ہی، اور جب ہم کہہ رہے تھے 25 کرو کم از کم، تو کہاں سے کوئی بڑھائے گا جب آپ کا قانون ہی نہیں کہتا اس کو کہ بڑھایا جائے. تو یہ چیز آج کابینہ میں ڈسکس ہوئی. ایک تو جیسے میں نے کہا کہ مہنگائی کے اثرات بھی ڈسکس ہوئے. مہنگائی کی وجہ سے جو لوگوں کے اوپر ایک بوجھ پڑا ہوا ہے، غریب جو ہے وہ غریب تر ہوا چلا جا رہا ہے. متوسط طبقے کے بھی لوگ ہیں وہ بھی اپنے بجلی کے بل اور اپنے بچوں کے اسکول کی فیسیں اور اپنے گھر میں کھانے پینے کے لیے انتظامات وہ صحیح نہیں کر سک رہے ہیں. ہمیں بہت ایسی خبریں ملی ہیں جس سے صدمہ ہوا ہے، دل کو دکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو زہر دے کے اور خود زہر لے لیا یہ مہنگائی کی وجہ سے. کابینہ میں یہ سب چیزیں ڈسکس ہوئیں اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہمارا 25,000 روپے کا فیصلہ تھا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. لیبر منسٹر بیٹھے ہیں اور آج سے میں آپ سب سے بھی کہوں گا ہمارا ساتھ دیں. آپ سب کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بتائیں، چاہے سرکاری، اور میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی سرکاری محکمے میں بھی نہیں ہو رہا ہو. ابھی میں نے آج کابینہ نے چیف سیکرٹری صاحب، یہاں سیکرٹریز بھی سارے موجود تھے، ان کو کہا کہ انشور کریں گے ہم ہر جگہ پہ اگر کسی اتھارٹی میں کسی ڈیلی ویج ورکر، کسی کنٹینجنسی ورکر کو 25,000 سے کم مل رہے ہیں تو ہم باقی جگہوں سے پیسے کاٹیں گے، لیکن یہ انشور ہم نے کرنا ہے کہ سب کو 25,000 ملے. اس لیے کہ یہ سوال آ سکتا ہے، آئے گا بھی کہ فلانی جگہ پہ نہیں ہے، غلطیاں ہوئی شاید ہم سے بھی ہوئی ہوں. تو یہ انشور کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کی مدد چاہتا ہوں کہ آپ نشاندہی کریں. ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے اور یہ جو فیصلہ ہے حکومت کا اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے. منسٹر صاحب نے بھی ایک پلان بنایا ہے کہ ہم ایک فورم بنائیں گے، ایک ریڈریسل جو گریونس ہوگی جس کو جہاں پہ وہ اپروچ کر سکے، اور اس ادارے کا، چاہے وہ سرکاری ادارہ ہو چاہے وہ نجی ادارہ ہو، اس کے ادارے کے خلاف ایکشن لیا جائے گا جو یہ 25,000 روپے کی تنخواہ نہیں دے گا. ادھر اس کی ضرورت خاص طور پہ بھی اس لیے ہے کہ جو مہنگائی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بتانے کی ضرورت نہیں، اتنی باتیں ہو گئی ہیں کہ اب تو مجھے ایک چیز یاد آئی تھی، میں پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں، کہ میری بیٹی جب وہ 3 یا 4 سال کی تھی
تو چوٹ لگی تھی اور اس کا ادھر کٹ آیا تھا ہلکا سا، تو میں اس کو اسپتال لے گیا تو انہوں نے اسٹچز لگائے، تو مجھے کہتی ہے بابا ان کو کہو بس کریں، مجھے اتنا درد ہو رہا ہے کہ اب میں رو بھی نہیں سک رہی ہوں. اب لوگوں میں یہ حالت ہو گئی ہے مہنگائی کے نیچے دب کے اب وہ رو بھی نہیں سک رہے، ان کی یہ حالت کر دی گئی ہے. اور ادھر مسئلہ کیا ہے، ان کو قوانین لانے، آرڈیننس لانے اپنی مرضی کے، اپنے فائدے کے، تاکہ لوگوں کو اور دبایا جائے، لیکن لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہے. یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک صوبے کے آئینی سربراہ جس کو اس صوبے کا خیال رکھنا چاہیے، وہ اس صوبے کی بارے میں ہمیشہ بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی فلانی جگہ آٹا جو ہے 55 روپے کا ہے، اور وہ کل میں نے ایک ٹی وی پروگرام دیکھا تو میں نے کہا نا لوگوں کو، اب اس ٹی وی پروگرام میں وہ بتا رہے تھے، وہ چاہے لاہور اٹھائیں، چاہے گجرانوالہ اٹھائیں، چاہے گجرات اٹھائیں، چاہے فیصل آباد لیں، چاہے ملتان لیں، چاہے پشاور لیں، چاہے کوئٹہ لیں، وہ کہہ رہے تھے جو آٹا آپ ہمیں دے جانوروں کو نہیں کھلا سکتے، جانور سمجھتے یہ لوگوں کو. حقیقت پہ بات کرنے کی بجائے اپنے پروپیگنڈا پہ شروع ہو جاتے ہیں. جب اور کچھ نہیں ملتا تو میڈیا کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں. میں میڈیا خود طاقتور ہے، مجھے اس کی سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم بالکل جو یہ انہوں نے نیا طریقہ کار آزمایا میڈیا کے خلاف، اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ ان کی یہ جو ہے کہ جی لوگوں کی آواز دبائی جائے، یہ آواز آپ کے. اور آپ لوگ ہمارے خلاف بھی اکثر بولتے ہیں، کبھی صحیح بولتے ہیں، کبھی ہمارے حساب سے غلط بولتے ہیں، لیکن کبھی ایسی بات نہیں کی کہ آپ کے خلاف کوئی ایسا ایکچولی ہے. لیکن ان لوگوں نے تو ایک کیمپین شروع کر دیتے ہیں میڈیا کے پیچھے. تو یہ چیز تھی. اس کے علاوہ میرا مقصد یہ تھا آج آپ سب کے سامنے آنے کا کہ یہ فیصلہ حکومت کا کہ 25,000 روپے منیمم ویج کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، ہر جگہ کریں گے، اور اس 25,000 روپے منیمم ویج کے لیے ہم پراپر ایک طریقہ کار لائیں گے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں، ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ میں، تاکہ اگر کسی کو یہ تنخواہ نہیں مل رہی تو اس کے جو ادارہ ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اس کے علاوہ جو ایک دو چیزیں اور میں صرف ان کا ذکر کرنا چاہوں گا جلدی سے، جو کابینہ میں ڈسکس ہوئی تھی اور جس پہ فیصلہ کیا ہے. ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، سردار شاہ صاحب بیٹھے ہیں ساتھ، کہ ٹیسٹ لیے تھے ہم نے آئی بی اے سے، اور ٹیچرز کی بھرتی تھی ہماری تقریباً 32,000 ویکنسیز تھیں پرائمری اسکول ٹیچرز کی، 32 کے کچھ اوپر، اور کوئی 11-12 ہزار ویکنسیز تھیں، 14,000 ویکنسیز سوری جے ای ایس ٹیز کی. اس کے اگینسٹ ہم نے ایک پالیسی بنائی، کابینہ نے اس پالیسی کی منظوری دی، اور اس کابینہ کی منظوری میں یہ تھا کہ جی 55% پاسنگ مارکس ہیں، اور اس کے علاوہ ہر سبجیکٹ 4 یا 5 سبجیکٹس جو ہیں اس میں 45% لینے چاہیے. جو اس کرائٹیریا پہ پورا اترے گا اس کو پاس سمجھا جائے گا. آج منسٹر صاحب کابینہ میں دوبارہ وہ ریکنسڈر کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ بتاتے ہیں. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم نے نوکریاں دینی ہوتی ہیں تو ہم ٹیسٹ ویسٹ کیوں کراتے؟ اپنی مرضی تھی، پہلے بھی ہوتا رہا ہے. میں اپنی مرضی سے دیتا، کچھ سردار شاہ صاحب دیتے تھے، کچھ تیمور دیتے، ہم اپنے لوگ امپلوائے کر لیتے. ہم نے میرٹ کا خیال رکھتے ہوئے اور جو بہترین انسٹیٹیوشن ہے آئی بی اے اس سے ٹیسٹ کرائے. لیکن اب جو اس کے رزلٹ آئے ہیں، ایک تو کوشچنس میں بھی تھوڑا بہت ایشوز تھے، وہ اب ایک طرف رکھیں. جو باتیں ہیں اس میں دیکھا ہم نے کہ ہمارے جو ہمیں 32,000 کی ضرورت تھی اس میں ہمیں 11,000 مل رہے ہیں صرف پرائمری اسکول ٹیچرز، اور جو ہمیں 14,000 کی ضرورت تھی اس میں 1300-1400 کے قریب ہمیں جے ایس ٹیز مل رہے ہیں. اچھا لوگ تو بچے تو یہی ہیں نا، کوئی 2 لاکھ کے قریب بچوں نے ٹیسٹ دیا. اگر ہم دوبارہ ٹیسٹ لیں گے، یہ 2-3 آپشنز تھے نا، دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے، یہی لوگ اپلائی کریں گے، یہی آئیں گے.
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی ہو گئی ہے, پرائیویٹ سیکٹر اور میڈیا کو بھی تنخواہیں بڑھانی چاہیے. ہم جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اسکول خالی ہے, اس میں ٹیچر دو, اور جھگڑے ہوتے ہیں ٹیچرز کے لیے. آپ سب کو پتہ ہے. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم پاسنگ مارکس وہی 55 رکھیں فار میل اسٹوڈنٹس, لیکن جو 45% پر سبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ویو آف کر دیں. ہم نے اس میں یہ بھی سوچا کہ اس کو نہیں 45 کی جگہ 30 کر دیں, 33 کر دیں, یہ ساری چیزیں کر کے, لیکن جو ایک کلیکٹو فیصلہ کیبنٹ نے کیا کہ ویو کر دیں. اور میں اس پہ پھر اس کی ریڈریسل کیسے کریں گے اس کو کہ یہ چیز نقصان نہ دے, پہلے فیصلہ کیوں کیا ایسا, یہی سوال ہوں گے نا. پہلے تو آپ نے یہ فیصلہ کیا, اب چینج کر دیا. میں نے بتایا مین وجہ یہ تھی کہ ہمیں اسکولز میں اگر دوبارہ ٹیسٹ ہوں گا یہ لوگ اپیئر ہوں گے, کوئی نئے تو نہیں آئیں گے. دوسرا, خواتین, لیڈیز, ہماری بچیاں, آبویسلی ہمارے پاس کئی قوانین ہیں جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے یا جو خواتین کے بہبود کے لیے. تو اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ جی خواتین کی یہ 50% کر دیتے ہیں ہم, جو ریکوائرمنٹ ہے, انسٹیڈ آف 55 50%. تیسری چیز جو ہم نے چینج کی کہ ہمارے پاس 2 اسپیشل کیٹیگریز ہیں, ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے اور ایک مائنورٹیز. ڈفرینٹلی ایبلڈ کا ہمارے اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ یعنی قانون میں موجود ہے کہ ان کا ایک کوٹا ہے, اس طریقے سے مائنورٹیز کا ایک کوٹا ہے. اب اس کوٹے کے حساب سے اگر یہ مارکس رکھ رہے تھے تو وہ پورے نہیں ہو رہے تھے, جگہیں خالی جاتی تو مطلب ہے کہ وہ اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہوتے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 2 ریلیکسیشنز اور کی ہیں کہ اسپیشلی ایبلڈ چلڈرن جو ہیں, ڈفرینٹلی ایبلڈ چلڈرن, ان کے بچے, ان کی پاسنگ مارکس 33% کر دیے, اور جو مائنورٹیز ہیں ان کے 50% مائنورٹیز کے 50% کر دیے. تو یہ 50% صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہے. ایک آخری ایشو رہ گیا تھا. ہمارے کچھ ہارڈ ایریاز ہیں, ہمارے تھر کا ڈیزرٹ ہے, ہمارا سانگڑ میں ڈیزرٹ ہے, ہمارے کاچھو کا علاقہ ہے, وہاں سکولز ہیں, وہاں بھی بچوں کا حق ہے, لیکن وہاں پہ ابھی تک وہ ہم نہیں پورے کر سکے اسٹوڈنٹس, اور وہ پاس نہیں کر سک رہے. ان کے لیے ہم نے 33% کر دیا, پہلے 40 تھا, اب 33% کر دیا. یہ ساری سٹیپس لینے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی تقریباً ہمارے پاس جو پی ایس ٹیز ہیں وہ ہمیں ضرورت تھی 32,510 کی, اور ہم اس میں 31,886 جو یہ نمبرنگ ورک آؤٹ کی ہے یہ آ جائیں گے, تقریباً پورا ہو جائے گا. اور جو جے ای ایس ٹیز ہیں وہ 14,000 کی جگہ پہ تقریباً 17,000 ہمارے پاس آ جائیں گے, اور باقی 3,000 ہم ویٹ لسٹ پہ ڈالیں گے, اس لیے کہ ہمارے یہاں ٹیچرز کی ریٹائرمنٹ اتنا بڑا پول ہے, روز ریٹائر ہوتے ہیں اور وہ ویکنسیز آتی جاتی ہیں, اور 1 سال کے لیے ویٹنگ لسٹ میں ڈالیں گے کہ یہی ٹیسٹ پہ 1 سال تک وہ کسی جگہ پہ ویکنسی ہوگی تو وہاں آ سکیں گے. یہ اسٹیپ تو ایک ہو گئے تاکہ ہم اپنی جگہیں بھر سکیں, اس لیے کہ ٹیچر ہی نہیں ہوگا تو پڑھائیں گے کہاں سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کوالٹی کا ٹیچر ہم نے ٹیسٹ لیا, ابھی ایسے نہیں کیا کہ اپنی مرضی سے رکھ دیے, ہاں تھوڑی سی ریلیکسیشنز دیں, اور ہم نے کہا ہے کہ ایک ریگرس ٹریننگ پروگرام جو ٹیچرز ہیں جن کو امپلائی کریں گے وہ ٹریننگ پروگرام چلے گا. اگر فار ایگزامپل میں ہوں اور میں نے 55 نمبر تو حاصل کر لیے, لیکن میں فار ایگزامپل میتھس کے اندر میں نے ریکوائرڈ وہ 45% جو تھے وہ نہیں کیے, تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ جی مراد علی شاہ کو میتھس کے اندر تھوڑا سا تیز کرنا ہے. یہ ایک جو 32,000 اور 37,000 ہمارے بنیں گے نئے ریکروٹس, ان ایک کا پروفائل بنے گا جہاں پہ ان کی کمزوری ہے. ایک تو ٹریننگ تو ہر ایک کے لیے لازمی ہے, لیکن جہاں پہ وہ کمزور ہیں, جہاں پہ وہ 45% نہیں لا سکے, ادھر ان کو تھوڑا زیادہ پڑھایا جائے گا, تھوڑا زیادہ ٹرین کیا جائے گا, تاکہ تو ہم نے پورا ہولسٹک ایک سلوشن نکالی ہے. میرٹ کو بھی مد نظر رکھا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنی ریکوائرمنٹ کو بھی مد نظر رکھا ہے, اور اس کے بعد فیوچر کے لیے بھی, تاکہ یہ سارے چیزیں پوری ہو جائیں. اس کے
یہ تو کیبنٹ کی یہ اپروول ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے کہ اگر اس میں کوئی 19-20 کوئی ہو رہا ہو، کوئی چینج کرنا ہے تو وہ ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ کر لیں، لیکن براڈ پیرامیٹرز یہ ہوں گے۔ تیسری چیز جو ایک کیبنٹ میں آج ڈسکس ہوئی، اور وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے لے آئی جائے، وہ ہے ایشو کہ وفاقی حکومت نے کچھ دنوں پہلے ایک ہمیں خط لکھا اور اس میں کہا کہ جی جو کاربن کریڈٹس ہیں اس کو ایک نیشنل ایسٹ ڈکلیئر کیا جائے اور آپ اپنی رائے دیں۔ وہ آج کابینہ میں ڈسکس ہوا۔ اب یہ کاربن کریڈٹس ہیں کیا؟ درخت لگاتے ہیں ہم، جو مینگرووز کی پلانٹیشن ہم کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ یہ ایک سیلیبل کموڈٹی ہے دنیا میں۔ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ وہ بیچ سکتے ہیں کسی ملک کو جس میں، اور ایک لمٹ، ایک پیرس اگریمنٹ جس کے تحت ایک لمٹ کیا ہوا ہے۔ اب وہ درخت لگانا، فارسٹ یا انوائرمنٹ، یہ پیورلی ایک پروونشل سبجیکٹ ہے آئین کے اندر۔ اچھا، یہ کام ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک اسکیم بھی شروع کی ہوئی ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کے ساتھ، جو کہ ہمارے کوسٹل ایریاز میں مینگرووز پلانٹ کر رہی ہے، اور اس کی دنیا میں تعریفیں ہوئی ہیں۔ ایک ورلڈ انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اس میں خاص طور پہ سندھ کے مینگرووز کو دکھایا گیا۔ وہ میں کہوں گا سعید صاحب کو، مرزا کو، کہ وہ آپ کو دکھائے، وہ جو ایکنالج کیا ہے۔ اچانک فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں یہ تو مطلب جو کام خود کرنا نہیں ہے، اگر صوبے نے کوئی کام کیا تو اس پہ قبضہ کرنا ہے اپنی چیزیں دکھانے کے لیے۔ تو کیبنٹ نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے، اور ہم نے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی ہے جس میں فارسٹ کے وزیر، انوائرمنٹ کے وزیر، اور ہمارے لا ایڈوائزر اور انرجی کے ہمارے وزیر، یہ چاروں مل کے اس خط کا جواب تیار کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں تک ہم وہ خط ارسال کر دیں گے۔ لیکن آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پیورلی لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، اور ہم وفاق کو اس طریقے سے، جیسے میں نے کہا نا، خود کوئی کام نہیں کرنا، اور جو صوبے کام کریں اس پہ جا کے جب وہ رائپ ہو جائے اور دیکھیں کہ اس سے کوئی ملک کی نیک نامی یا کچھ پیسوں کی ان کو مل رہے ہیں، تو وہ ایک دم جم کر کے آ جاتے ہیں بیچ میں۔ یہ 3 پرائمری چیزیں تھیں جو میں بتانا چاہتا۔ اس کے علاوہ ہم جیسے ہر دفعہ کرتے ہیں، ہم نے ریویو کیا تھا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کا، اس میں ہدایات دی ہیں۔ آج ہم نے خاص طور پہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈ، اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس کی ڈیولپمنٹ اسکیمز کو ریویو کیا ہے۔ ہم نے ہیلتھ کے اندر ایک ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کا اپروول دیا ہے، جس کے تحت جو ہیلتھ میں ہسپتالوں کے مینجمنٹ سائڈ پہ لوگ ہوں گے ان کا الگ کیڈر بنایا جائے گا، اس کے ریکروٹمنٹ رولز کی اپروول دی ہے۔ اور ہم نے جو ہے جو ہماری ٹریننگ ونگ ہے اس کو آتھرائز کیا ہے، اور رولز میں امینڈمنٹ کیے ہیں کہ وہ پہلے ٹریننگ ونگ کیا کرتی تھی کہ صرف نئے انڈکٹیز جو ہوتے تھے ان کی ٹریننگ کرتی تھی، اور اس میں ہمیں مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے جو 18 سے 19، 19 سے 20، 17 سے 18 پروموٹ ہوتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ کورسز کرنے ہوتے ہیں۔ وہ سینئر مینجمنٹ کورس اور مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس وہ ہم نہیں کراتے تھے، وہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں سے کرانے پڑتے تھے، اور ہمارے لوگوں کے نمبر ہی نہیں آتے تھے۔ مطلب میں اگر پروموشن کے لائق ہوں تو مجھے وہ نمبر ایڈمٹ ہی نہیں کرتے تھے اس کورس میں، کہ جی ہر صوبے کی لمیٹڈ ہیں نمبرز۔ تو ہم نے وہ خود ٹریننگ کا ادارہ بنایا ہے، اور اس پہ ہم خود کریں گے تاکہ ہم اپنے افسروں کو پروموٹ کر سکیں، اس کی ٹریننگ بھی ہو پراپر، اس کے بعد پروموٹ کر سکیں۔ محور نواز شریف کہ میں کوئی بات ہوتی ہے تو بولتے ہیں اگر نواز شریف کے آنے سے پاکستان میں مہنگائی کم ہوتی ہے تو میں میاں صاحب کو بولوں گا کہ آ جائے واپس۔ جی مختار صاحب، IMF کے ساتھ پاکستانی حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، سنا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، اس کے آپ نہیں، مذاکرات جو ہے، اب یہ ناکام کا جو ورڈ آپ نے استعمال کیا، حکومت بولتی ہے نہ کرو، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا $1 بلین لینا ہی مقصود ہے؟ کیا یہی اسی کو کامیابی کہتے ہیں کہ $1 بلین لے آئیں؟ اگر وہ $1 بلین لانے کے لیے آپ نے 30 روپے یہاں سے پیٹرول اور مہنگا کر لیا اور 160 روپے کا پیٹرول کرتے ہیں، اور لیکن $1 بلین IMF سے مل جاتے ہیں، تو کیا یہ کامیابی ہے؟ اگر IMF سے $1 بلین لینے کے لیے آپ نے سیل ٹیکس کے سارے ایگزمپشن ختم کر دیے،
دوائیوں پہ، ادویات کے انگریڈینٹس پہ بھی دوائیاں سیل ٹیکس لگا دیے. تو کیا یہ کامیابی ہے؟ اگر یہ $1 بلین لینے کے لیے آپ نے پروفیشنلز کے اوپر، انڈیویجولز کے اوپر، سیلریڈ کلاس کے اوپر انکم ٹیکس بڑھا دیا، تو کیا یہ کامیابی ہے؟ تو یہ کامیابی اور ناکامی کا جو ورڈ ہے یہ بڑا مشکل ہے IMF کے پہلو میں. وہاں سے کوئی بھائی سوال پوچھ رہے تھے یا ڈانٹ رہے تھے؟